بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان کے اندرونی حصے میں اگر تنکا وغیرہ ڈالا گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کان کا اندرونی حصہ شرعاً پیٹ کے حکم میں ہے۔ جس طرح پیٹ میں کسی چیز کے چلے جانے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اسی طریقے سے کان کے اندرونی حصے میں کسی چیز کے چلے جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حکم کان کے اندرونی حصے کا ہے، لہذا اگر کسی نے کان کے باہری حصے میں کھجلایا، اور عام طور پر کان میں جو کھجلایا جاتا ہے وہ باہری حصے میں کھجلایا جاتا ہے، اندرونی حصے میں نہیں، تو اس سلسلے میں مظاہر حق جدید کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی نے کان کے اندر سلی ڈالی، تنکا ڈالا، یا کان کھجلانے کے لیے جو آلہ آتا ہے وہ ڈالا، اور جب باہر نکالا تو کچھ میل نکلا، پھر واپس ڈالا، پھر نکالا، پھر ڈالا، پھر نکالا، اس طرح کئی مرتبہ کیا، تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا۔ دوسرا مسئلہ، کسی آدمی کو بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو میری جان خطرے میں آ جائے گی، یا یہ کہ میری عقل جو ہے وہ فطور میں آ جائے گی، میری عقل کے اندر فطور آ جائے گا، عقل بینڈ ہو جائے گی، اس طریقے کا اس کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر روزہ رکھا تھا اور رکھنے کے بعد پھر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر روزہ اخیر تک رکھوں گا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ہے جان کا خطرہ ہے، یا یہ کہ عقل کے اندر فطور آ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ توڑ دینا جائز ہے، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ معمولی پیاس کی وجہ سے نہیں، پیاس اور بھوک اس طرح شدید ہو کہ آدمی کو اپنی جان کا خطرہ ہونے لگے، یا یہ کہ آدمی کی اپنی عقل جو ہے وہ بالکل بینڈ ہو جانے کا اندیشہ ہو، ایسی حالت کے اندر جو ہے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ یا اگر روزہ نہیں رکھا تھا لیکن خطرہ ہے تو ایسی صورت میں ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے تب روزہ رکھ لے۔